یاجوج ماجوج کی حقیقت۔ کچھ عرصے قبل میں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا جو رسالے کے قارئین کی نظر سے گزر چکا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے اپنے ہفتہ وار درس میں گفتگو بھی کی تھی۔ اس گفتگو پر ایک صاحب علم دوست نے تحریری تبصرہ کیا تھا جس میں بعض اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ میں نے ایک خط میں ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جس میں علم حدیث اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جن کا مطالعہ قارئین کے لیے دلچسپی اور افادیت سے خالی نہیں ہوگا۔ آج کی ملاقات میں یہ خط آپ کی خدمت میں پیش ہے، تاہم خط کے ذاتی انداز کو بدل کر اسے ایک مضمون کی طرح مرتب کر دیا گیا ہے۔ میرا خط۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو سنا اور از راہ عنایت اس پر اپنے تحریری تبصرے کے لیے بھی کچھ وقت نکالا۔ آپ کی اس توجہ اور عنایت کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجموعی طور پر میری گفتگو سے اتفاق کیا ہے۔ یہ چیز بھی اس طالب علم کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اس لیے کہ آپ جیسا علمی ذہن کا شخص اگر دعوت دین کے بارے میں میرے نقطۂ نظر کو درست سمجھتا ہے تو میں اسے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ جن امور پر آپ نے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے حوالے سے بھی کوئی ناگواری پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم طالب علموں کی اصلاح کرنا آپ جیسے اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کی اہمیت میں سمجھتا ہوں۔ البتہ میری معروضات کے حوالے سے جو باتیں وضاحت طلب ہیں ان کا جواب دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس پس منظر میں کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ احادیث کے متعلق میرا نقطۂ نظر۔ آپ کی پہلی بات ایک حدیث سے متعلق ہے۔ اس کا جواب دینے سے قبل میں حدیث سے متعلق اپنا اصولی نقطۂ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین نے احادیث کو قبول کرنے کے جو معیارات بیان کیے ہیں، میرا ان پر کامل اطمینان ہے، اور کوئی روایت اگر ان پر پوری اتر جائے تو پھر اس سے انحراف اور اسے قبول کرنے سے انکار کرنا میں ایمان کے منافی سمجھتا ہوں۔ البتہ کوئی روایت اگر ان اصولوں پر پوری نہ اتر رہی ہو تو پھر اہل علم ہمیشہ ایسی روایات پر کلام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پھر اس طرح کی روایات کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مشکوک ہو جاتی ہے، اور ایک غلط اور مشکوک بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ محتاط رویہ اختیار کیا جائے۔ احادیث کے بارے میں یہی راستہ مجھے سب سے زیادہ محفوظ لگتا ہے۔ یاجوج ماجوج سے متعلق روایت کی حقیقت۔ اس اصولی بات کے بعد آئیے اب آپ کے اعتراض کی طرف۔ آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں، یاجوج ماجوج کے بارے میں روایات کو کہانیاں کہہ کر ان کا مضحکہ اڑایا گیا۔ جس روایت کی طرف سرسری طور پر اشارہ کیا گیا وہ اگرچہ ضعیف ہے، لیکن دیگر صحیح روایات میں بھی یاجوج ماجوج کے عجیب و غریب احوال ملتے ہیں۔ بلا تخصیص تمام روایات کو کہانیاں قرار دینا در حقیقت سارے ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنا دینے کے مترادف ہے۔ آپ کا یہ بیان انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ میں نے بلا تخصیص تمام روایات کو کہانیاں قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو میں صرف اور صرف ایک روایت کا تذکرہ کیا تھا اور اسی کے ضمن میں کہانی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ گفتگو کو صرف اسی ایک روایت تک محدود رکھا جائے جس کی طرف لیکچر میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں گرچہ آپ نے خود بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں قصص القرآن کے مصنف مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے دیگر اہل علم کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس روایت کے لیے کہانی کے الفاظ اس ناکارہ کے نہیں تھے، بلکہ اس جرم میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ مولانا اپنی کتاب میں پہلے اس روایت کا متن بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ ذوالقرنین کی سد یعنی دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، اور جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو آپس میں کہتے ہیں کہ اب کام ختم کرو، اب یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ کل تم اس کو کھود کر گرا سکو گے۔ مگر جب وہ اگلے روز پھر اس کام پر واپس آتے ہیں تو سد کو اصلی حالت سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم پاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے، مگر جب ان کی معین مدت کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ اب وہ انسانی دنیا پر چھا جائیں تو اس روز بھی سابق کی طرح اس کو کھو دیں گے، اور جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہوگا تو کام لینے والے کام کرنے والوں سے کہیں گے اب واپس جاؤ، کل انشاءاللہ اس کو کھود کر برابر کر سکو گے۔
اور آج چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا، اس لیے جب واپس آئیں گے تو اپنی محنت کو درست پائیں گے اور اس وقت وہ باقی محنت کر کے صدقوں گرا دیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے اور تمام روئے زمین کا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان کے خوف سے قلعوں اور پناہ گاہوں میں چھپ جائیں گے۔ پھر وہ دنیا کو مغلوب سمجھ کر آسمان پر تیر پھینکیں گے کہ خدا اور عالم بالا سے جنگ کر کے اس کو بھی مغلوب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم عالم بالا پر بھی غالب آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں گلٹیاں پیدا کر دے گا جس سے وہ خود بخود مر جائیں گے۔ ترمذی سورہ کہف، قصص القرآن، جلد سوم، صفحہ 214 اور 215۔ یہ تو روایت کا متن ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ مولانا صاحب اہل علم کے حوالے سے اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ جو الفاظ انڈر لائن ہیں وہ میں نے کیے ہیں، مگر ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے حدیث کی حیثیت پر یہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اس طریقہ سند سے ایسی ہی اچنبی باتیں جانا کرتے ہیں۔ یعنی امام ترمذی کے نزدیک یہ روایت اپنے اعتبار سے منکر اور اچنبی یعنی نرالی روایت ہے، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر اس روایت کو نقل کر کے اس پر یہ حکم لگاتے ہیں۔ اس حدیث میں مضمون کے لحاظ سے نکارت اجنبی پن ہے اور اس کو مرفوع کہنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرنا غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی قسم کی ایک اسرائیلی کہانی کعب احبار سے منقول ہے اور اس میں بھی یہ سب باتیں اسی طرح مذکور ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو اکثر کعب احبار سے اسرائیلی قصے سنا کرتے تھے، اس کو ایک اسرائیلی کہانی کے طور پر بیان کیا ہوگا، جس کو نیچے کے راوی نے یہ سمجھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ در حقیقت یہ راوی کا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث کے متعلق میں نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ میرا اپنا خیال ہی نہیں ہے، بلکہ امام حدیث امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان اہل علم کے تبصروں کے بعد مولانا اگلی سطر میں خود یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ترمذی، ابن کثیر اور امام احمد کی ان تصریحات کے بعد اس روایت کی حیثیت ایک اسرائیلی قصے سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔ قصص القرآن، جلد سوم، صفحہ 215۔ آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس سطح کے لوگ قول رسول سمجھنے کی بجائے ایک اسرائیلی کہانی اور قصہ قرار دے رہے ہیں۔ کہانی کے الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے ہیں جن کے اکابر اہل علم ہونے میں آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کریں گے کہ یہ روایات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ غلط بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے سے روکنے کی ایک دیانتدارانہ کوشش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان اہل علم سے اختلاف کرے، لیکن ان پر یہ الزام لگانا کہ یہ روایات کا مذاق اڑا رہے ہیں نہ صرف قول سدید کے قرآن حکم کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی معاملات میں آخری درجے میں غیر محتاط ہونے کی صریح علامت بھی ہوگی۔ اختلاف رائے کا غلط طریقہ۔ آپ غور فرمائیے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ رائے دینا کہ وہ روایات کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ایمان اور دینی حیثیت پر کتنا شدید حملہ ہے۔ کم از کم آپ جیسے اہل علم سے مجھے توقع تھی کہ اس نوعیت کی کوئی بات کرنے سے قبل آپ متعلقہ شخص سے اس کی بات کی دلیل پوچھتے، بات پر سنجیدگی سے غور کرتے، وگرنہ خود ہی تحقیق فرما لیتے۔ دوسرے کے بارے میں بلا تحقیق اس نوعیت کی غیر محتاط گفتگو کرنا بدقسمتی سے ہماری مذہبی روایت کا ایک حصہ بن چکا ہے، جس کا شکار آپ جیسے سولے لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس تعلق خاطر کی بنیاد پر جو مجھے آپ سے ہے، میں ایک صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے کسی آدمی کو کفر کی نسبت سے بلایا یا یہ کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو اور وہ ایسا نہ ہوا تو یہ اسی کی طرف پلٹے گا۔ مسلم کتاب الایمان رقم 93۔ ہو سکے تو اس حدیث میں بیان کردہ اصول کی روشنی میں اپنے کلام پر اثر نو غور فرما لیجئے، کیونکہ یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے۔ باقی اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی دعوت کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانے کا مشن اختیار کیا ہے، اور اس راہ میں ہر طرح کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ غیروں سے بھی چھوٹا نہ کوئی ناوے کے دشنام، اپنوں نے بھی چھوڑی نہ کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پر نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ضعیف اور موضوع روایات کا کلچر۔
میں تو اپنے نبی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور ان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کو روکنے کے لیے اخبار احاد کے معاملے میں بہت سختی کے ساتھ محدثین کے اصولوں کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اہل علم، بالخصوص بر صغیر کے اہل علم کا رویہ پچھلی کئی صدیوں میں یہ بن چکا ہے کہ اخبار احاد کے نام پر جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے سند و متن کو جانچے پرکھے بغیر اسے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ آج تک ہمارے بڑے بڑے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ ایک سانس میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اسی سانس میں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی ضعیف یا گھڑی ہوئی روایت بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دین کے نام پر بہت سی ایسی باتیں عوام و خاص کے درمیان پھیل گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت و بنیاد نہیں۔ جو بیچارہ محدثین کے اپنے بیان کردہ مسلمہ معیارات پر کسی روایت کی غلطی واضح کر دے، اس کی شامت آ جاتی ہے۔ مگر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کمزور بات کی نسبت کرنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ میرے نزدیک تو یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے، خاص کر جہنم کی ان وعیدوں کی بنا پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ طریقہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے صرف وہی بات کہنی چاہیے جس کے بارے میں سند و متن کے کسی پہلو سے کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ میرے نزدیک علماء کو اس اصول کو بہت سختی کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیے جو اصول حدیث کے سب سے بڑے امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں بیان کیا ہے۔ خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے، وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو، سنت معلومہ یا ایسے کسی عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول با ہو، کسی دلیل قطعی سے اس کی منافات بالکل واضح ہو جائے۔ الکفایہ فی علم الروایہ، صفحہ 432۔ یاجوج ماجوج سے متعلق ایک سوال۔ اس خاص حدیث پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال عقلی نوعیت کا ہے، مگر خطیب بغدادی کی عبارت سامنے آنے کے بعد اتنی اجازت تو بہرحال مجھے ملنی چاہیے کہ میں کوئی عقلی سوال اٹھا سکوں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اتنی بات تو سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ انسانی نسل ہی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسی کرۂ ارض پر رہتے ہیں اور کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے۔ اس بات کو ماننے کے بعد کا یہ عقلی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سر دست یاجوج ماجوج کہاں پائے جاتے ہیں۔ آج سے 50 برس قبل اس بات کا یہ جواب دیا جاتا تھا کہ لوگوں نے ابھی پوری دنیا کہاں دیکھی ہے، لیکن آج یہ جواب بے معنی ہو چکا ہے۔ آج اس کرۂ ارض کا گوشہ گوشہ، اس کے پہاڑ، صحرا، سمندر اور اس کا ہر نشیب و فراز کھنگالا جا چکا ہے۔ خلا میں موجود ہزاروں سیٹلائٹ زمین کے چپے چپے کی نگرانی کر رہے ہیں اور زمین کا کوئی گوشہ بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نامی وہ خاص گروپ جس کا ذکر زیر بحث روایت میں آیا ہے اور جس کی آبادی لاکھوں نفوس سے کم انسانوں پر مشتمل تو ہو ہی نہیں سکتی، اس دنیا میں کہاں موجود ہے؟ اس کا جواب بھی کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے یوں دیا تھا کہ یاجوج ماجوج اٹلانٹک کے برفانی سمندر کے اندر برف کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب بھی بہت سے لوگوں کو مطمئن کر دے، مگر کیا کیجئے کہ احادیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ انسان ہیں، مچھلیاں نہیں جو برف کے اندر پانی میں تیرتی رہتی ہوں۔ برادرم، معاملہ یوں نہیں کہ یاجوج ماجوج سے متعلق یہ مروجہ تصور خلاف عقل ہے، بلکہ در حقیقت یہ تصور خلاف واقعہ ہے۔ آپ کے نزدیک اگر یہ کم فہمی ہے تو ازراہ کرم میرے اوپر بیان کردہ سوالوں کا جواب دے دیجئے، اور اگر یہ بات واقعی خلاف واقعہ ہے تو سوچئے کہ کسی ایسی بات کو خلاف واقعہ بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کتنی بڑی جسارت ہے۔ باقی جو کچھ دیگر روایات میں یاجوج ماجوج سے متعلق آیا ہے، میں نے اس پر اپنی تقریر میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی، وہ چاہے عجیب بھی ہو، مگر اس کے عجیب ہونے کی بنا پر میں احادیث کو چھوڑنے کو درست نہیں سمجھتا۔ البتہ ان کا مدعا و مفہوم ہر دور میں اہل علم متعین کرتے رہے ہیں، آج بھی یہ کام کیا جائے گا۔ جو بات بھی کہی جائے گی علم اور دلیل کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ خود صاحب قصص القرآن نے یاجوج ماجوج کی بحث میں بخاری و مسلم کی اس مشہور روایت پر اہل علم کی آراء نقل کی ہے جس میں حضور کے خواب کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے
اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیش گوئیوں کے معنی متعین کرنے میں اہل علم کس طرح مختلف الآرا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات اگر ناگوار خاطر گزری ہو تو معذرت کا خواستگار ہوں۔